ایجپٹ، جس پر فرعون ہزاروں سال تک راج کرتے رہے، لیکن اب مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب فرعونوں کی اس سرزمین کو ہمیشہ کے لیے ان سے چھیننے والے تھے۔ یہ اسٹوری ایجپٹ کی فتح کی اسٹوری ہے جو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ایجپٹ پر حملے سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمانوں کی خلافت پر ایک بہت بڑی مصیبت آئی تھی، جو ایک بیماری تھی جس کا نام طاعون تھا۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی جس نے مسلمانوں کی فوج کے 25,000 سولجرز کو شہید کر دیا تھا، اور صرف سولجرز ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے بڑے سپہ سالار بھی اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو چکے تھے۔ جس کے بعد خلیفہ حضرت عمر خود حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کی فوج کی طرف آ گئے، اور وہاں ان کی ملاقات مسلمانوں کے نئے سپہ سالار حضرت عمر بن عاص سے ہوئی، جنہوں نے حضرت عمر کے سامنے ایک نیا پلان رکھا کہ اب ہمیں سلو ہونے کے بجائے ایجپٹ کے ملک کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر اس بارے میں تھوڑا کنفیوز تھے کہ ابھی ہمارے بہت سارے سولجرز اور سپہ سالار طاعون کی بیماری کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، اور بالکل ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ ایجپٹ کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ اور حضرت عمر کو اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی فوج ایجپٹ کی طرف چلی جائے اور پیچھے سے ان پر پرشین امپائر حملہ نہ کر دیں۔ لیکن حضرت عمر بن عاص اس سب کے بعد بھی حضرت عمر کے سامنے اپنی بات پر مضبوطی سے کھڑے رہے، کیونکہ عمر بن عاص اسلام لانے سے پہلے مکہ کے ایک بہت امیر تاجر تھے، اور اپنی تجارت کی وجہ سے ان کا بار بار ایجپٹ کی طرف آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ تو اب انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ ایجپٹ کے لوگ مسلمانوں کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہو سکتے۔ آخر ان کے زیادہ اصرار کرنے پر حضرت عمر نے ان کی بات مان لی اور ایجپٹ پر حملے کی اجازت دی، لیکن ایک شرط رکھی کہ چلو تم ایجپٹ کی طرف روانہ ہو جاؤ، لیکن اگر میرا ارادہ بدل گیا تو تمہیں اپنی پوری فوج کے ساتھ واپس آنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا، اور صرف 4,000 کی فوج ساتھ لے کر ایجپٹ کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی وقت حضرت عمر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پورے راستے میں حضرت عمر ایجپٹ کے بارے میں سوچتے رہے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر مدینہ پہنچے، انہوں نے تمام بڑے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور ان سے ایجپٹ کے بارے میں پوچھا کہ مجھے بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پر حضرت عثمان اور تمام باقی صحابہ نے کہا کہ ہمیں ایجپٹ کی طرف جانے والی فوج کو روک دینا چاہیے۔ تمام صحابہ کی باتیں سننے کے بعد آخر حضرت عمر نے فیصلہ کیا اور حضرت عمر بن عاص کے نام ایک خط لکھا، جس میں حضرت عمر نے اپنے سپہ سالار کو لکھا تھا کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے اپنی پوری فوج لے کر واپس آ جاؤ، لیکن اگر تم لوگ ایجپٹ کی سرحدوں میں داخل ہو چکے ہو تو پھر اللہ کا نام لو اور آگے بڑھ جاؤ۔ جیسے ہی حضرت عمر کا یہ خط حضرت عمر بن عاص تک پہنچا، مسلمان ایجپٹ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ لیکن یہاں پر اسٹوری کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر بن عاص تک یہ خط پہنچا، مسلمان ایجپٹ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایجپٹ کی سرحد کے بالکل قریب تھے۔ لیکن جیسے ہی عمر بن عاص نے حضرت عمر کے ایلچی کو دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ اس خط میں کیا ہے، تو انہوں نے یہ خط کھولا ہی نہیں، بلکہ پہلے اس ایلچی کو بٹھایا اور اسے تھوڑا آرام کرنے کو کہا۔ اور جیسے ہی مسلمانوں نے بارڈر کراس کیا، حضرت عمر بن عاص نے خلیفہ حضرت عمر کے خط کو کھول کر پڑھا اور کہا اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص نے مسلمانوں کی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ کئی علاقے فتح کرتے ہوئے آخرکار ایجپٹ کے ایک شہر کے سامنے جنگ کے لیے پہنچ گئے، جسے آج کائرو کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے دنیا کے سب سے پاورفل شہروں میں سے ایک تھا، جس پر پچھلے 600 سال سے رومن کا راج تھا، اور آج تک کوئی بھی ان سے یہ شہر فتح نہیں کر پایا تھا۔ مسلمانوں کی فوج نے سیدھا آ کر اس شہر کے سامنے اپنے خیمے لگائے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ رومن نے بھی اپنی فوج کو مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا، جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب شامل تھے، تاکہ یہ کرنے سے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ جائے اور وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر اپنا ایک ایلچی ان کے پاس بھیجا اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم نے کیا بولنا ہے۔ اس ایلچی نے سیدھا جا کر سارے رومنز کے سامنے کہا کہ تم لوگ جانتے بھی ہو ہم کون ہیں، ہم نے ابھی ابھی تمہارے بادشاہ ہرقل کو بری طرح ہرایا ہے، تو اب تم ہمارا کیا بگاڑ لوگے۔ اسی کے ساتھ عمر بن عاص نے پوری طاقت کے ساتھ ایجپٹ کے اس شہر پر حملہ کر دیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ صرف 4,000 کی فوج کے ساتھ ایجپٹ کا یہ شہر فتح کرنا ممکن نہ تھا۔
اس لیے اگلے 7 مہینے تک مسلمان اسی طرح حملے کرتے رہے، لیکن شہر فتح نہیں ہوا۔ آخرکار عمر بن عاص کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مدینہ میں حضرت عمر سے مدد مانگی جائے۔ حضرت عمر کو اس بات کا پہلے ہی اندازہ تھا کہ عمر بن عاص ایجپٹ کو بہت ہی ہلکے میں لے رہا ہے اور اسے زیادہ فوج کی ضرورت پڑے گی، تو انہوں نے فوراً 12,000 کی فوج کو ایجپٹ کی طرف روانہ کیا، جن کا سپہ سالار ایک مشہور صحابی زبیر بن عوام تھا۔ تو اب یہ نئی فوج بھی آ کر عمر بن عاص کی فوج کے ساتھ مل گئی اور ان دونوں فوجوں نے مل کر ایک نیا پلان بنایا۔ اگلے دن جب رومن فوج اپنے قلعے سے باہر نکلی اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد مسلمان فوج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی اور جنگ کے میدان سے اتنا پیچھے ہٹ گئی کہ لگنے لگا تھا کہ مسلمان اب جنگ ہار جائیں گے، اور اسی ٹائم مسلمانوں کی ایک اور فوج رومن فوج کے پیچھے سے آ کر کھڑی ہو گئی، اور اسی ٹائم عمر بن عاص نے مسلمانوں کی فوج کو زوردار حملے کا حکم بھی دیا اور ہر طرف سے رومن فوج پر حملہ کر دیا اور رومن فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی مسلمان اس شہر کو فتح نہیں کر پائے۔ آخر تنگ آ کر ایک دن حضرت زبیر بن عوام نے ایک فیصلہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں شہر میں داخل ہوئے اور شہر کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کی فوج شہر میں داخل ہو گئی اور شہر کو فتح کر لیا۔ اس شہر کا گورنر پہلے ہی شہر سے بھاگ چکا تھا، لیکن گورنر کے دل میں مسلمانوں کا اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ بھاگتے ہوئے وہ ایک خط مسلمانوں کے لیے چھوڑ گیا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں پورے ایجپٹ کو حضرت عمر کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص نے گورنر کی اس ریکویسٹ کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری جنگ گورنر سے نہیں بلکہ رومن کے بادشاہ سے ہے۔ جب گورنر کی اس بات کا پتہ رومن بادشاہ ہرکلیس کو چلا تو اس کو بہت غصہ آیا، جس کے بعد بادشاہ نے اپنی تمام فوج کو حکم دیا کہ گورنر کی بات کو چھوڑو اور آخری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت عمر بن عاص کو بھی پتا تھا کہ اب جنگ رومن کے بادشاہ سے ہے، تو انہوں نے اپنی فوج کو الیکسینڈریا کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ رومن کے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمان بھی اس شہر کے پاس پہنچ گئے اور اسے دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے، کیونکہ یہ شہر الیکسینڈر کے نام پر بنا ایک بہت بڑا شہر تھا اور حضرت عمر نے اپنی پوری خلافت میں اس سے بڑے شہر پر کبھی حملہ نہیں کیا تھا، جو دمشق اور مدین جیسے شہروں سے بھی بہت بڑا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں پہنچ کر اس شہر کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسلمان کامیاب نہ ہو پائے۔ 6 مہینے تک مسلمان اس شہر کے دروازوں کے سامنے بالکل بے بس رہے اور مسلمانوں کے مورال کو مزید توڑنے کے لیے رومن بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کی۔ اب یہ لگ رہا تھا کہ خلیفہ عمر کبھی بھی ایجپٹ کو فتح نہیں کر پائیں گے اور مسلمانوں کی فوج یہاں سے مایوس ہو کر واپس چلی جائے گی۔ لیکن اچانک یہاں پر ایک بہت بڑا ٹویسٹ آیا اور ساری سچویشن بدل گئی۔ اچانک رومن امپائر کا آخری پاورفل بادشاہ ہرکلیس 30 سال کی حکومت کے بعد مر گیا، جس کے بعد اس کے جوان بیٹے نے آ کر اپنے باپ کا تخت سنبھالا۔ اس بادشاہ سے رومن امپائر کی بہت امیدیں تھیں کہ یہ ضرور مسلمانوں سے ان کی کھوئی ہوئی طاقت کو چھین لے گا، لیکن صرف کچھ ہی دن تخت پر رہنے کے بعد اس کی سوتیلی ماں نے اسے مار دیا اور اپنے بیٹے کو رومن امپائر کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن یہ دیکھ کر رومن امپائر کے سپہ سالار اور عوام کو بہت سخت غصہ آیا، جس کے بعد یہاں پر رومن امپائر میں ایک بہت بڑی سول وار شروع ہو گئی، جس کے بعد وہ فوج جسے ہرکلیس نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا اسے مجبوراً واپس جانا پڑا۔ یہ سول وار اتنی بڑی تھی کہ سب ایک دوسرے کو مارنے لگے، لیکن جب حالات تھوڑے کنٹرول میں آئے تو رومن امپائر کے تخت پر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر صرف اور صرف 11 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے رومن امپائر کے سول وار کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے اور انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ ایجپٹ فتح کرنے کا یہی بیسٹ ٹائم ہے، تو انہوں نے فوراً مدینہ سے ایک خط لکھا اور اپنے ایلچی کو حکم دیا کہ پوری اسپیڈ سے یہ خط ایجپٹ میں عمر بن عاص تک پہنچاؤ۔ یہ ایلچی دن رات ایک کر کے بہت تیزی سے ایجپٹ پہنچا۔ جیسے ہی حضرت عمر بن عاص نے خط کھولا تو اس خط میں لکھا تھا کہ پوری فوج کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور میرا یہ خط سب کے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عمر بن عاص نے بالکل ایسا ہی کیا اور مسلمانوں کی پوری فوج کو جمع کر کے ان کے سامنے حضرت عمر کا خط پڑھا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پچھلے 2 سال سے لڑ رہے ہو
اور اب تک ایجپٹ فتح نہیں کر سکے۔ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم رسول اللہ اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے بھول چکے ہو اور بالکل ہمارے دشمنوں کی طرح دنیا کی محبت میں کھو چکے ہو۔ یاد رکھنا، اللہ ایسی قوم کی مدد کبھی نہیں کرتا۔ تو اب میں تمہاری طرف ایک نئی فوج بھیج رہا ہوں، تو اب اٹھو، اپنے گھوڑے تیار کرو، اپنی تلواریں نکال لو اور رومن سے آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ مسلمان ایجپٹ کو ہمیشہ کے لیے اسلام کے کنٹرول میں لا سکے۔ حضرت عمر کے اس خط کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا جذبہ اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنی تلواریں اٹھائی اور الیکسینڈریا کے شہر پر ایسا حملہ کیا کہ رومنز اس حملے کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے اور اپنی دیواروں اور ٹاورز کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے، اور مسلمان آخرکار اس شہر میں داخل ہوئے۔ اور یہاں کے گورنر نے جب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے سمجھ آ گیا کہ ایک 11 سال کا بچہ خلیفہ عمر بن خطاب کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، تو اب اور لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنا قلم اٹھایا اور پورے ایجپٹ کو حضرت عمر کی خلافت کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور اس طرح ایجپٹ فرعونوں کا ملک مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا۔ عمر بن عاص نے ایجپٹ فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک ایلچی حضرت عمر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ انہیں ایجپٹ کی فتح کی خبر دے سکیں۔ یہ ایلچی مدینے پہنچا اور حضرت عمر کے گھر کے بجائے مسجد نبوی کی طرف چلا گیا۔ حضرت عمر کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ سیدھا مسجد نبوی کی طرف گئے، اور وہاں پر اس ایلچی نے ایجپٹ کی فتح کی خبر سنائی تو حضرت عمر زمین پر گر گئے اور سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پورے مدینہ کو جمع کر کے ان کے سامنے ایجپٹ کی فتح کی کہانی سنائی۔